مسجد نبوی مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہجرت کے پہلے سال ہی اللهم بارك اس مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اس مسجد کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس اور خلافت عثمانیہ کے وقت میں اس مسجد کو کئی بار کشادہ کیا گیا۔ مسجد نبوی میں سینکڑوں کی تعداد میں فانوس جن کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ریاض الجنہ کا ایک خوبصورت منظر ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد امام حذیفی یہاں موجود افراد سے خطاب فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں عموماً سوموار، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھا جاتا ہے اور مغرب کے وقت یہاں پر افطاری کا خوبصورت انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد قباء واقع ہے، جہاں ہجرت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 دن قیام کیا تھا اور مسجد قباء کو مسلمانوں کی پہلی مسجد بھی تصور کیا جاتا ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے مسجد نبوی سے ایک خوبصورت راستہ مسجد قباء تک بنایا گیا ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسجد قباء میں ایک نماز پڑھے گا تو اس کو ایک مقبول عمرہ کا ثواب پہنچے گا۔ عمرہ ادا کرنے والوں کی اور باقی جو لوگ ہیں مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والوں کی ایک خاص تعداد، ایک بڑی تعداد میں یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد قباء کے ساتھ ہی وہ چھوٹا سا میدان بھی ہے جہاں خواتین نے دف بجا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ مسجد قباء سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تیسری مقدس ترین مسجد مسجد قبلتین واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل وحی لے کے آئے کہ آپ اپنا منہ مبارک قبلہ اول مسجد اقصیٰ سے ہمارے قبلہ دوم مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کی طرف موڑ دیں۔ نماز پڑھاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف موڑ دیا۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ داخل ہونے والے دروازے کے اوپر اب بھی ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے
جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتے ہوئے جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو جنت البقیع آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں پر صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد مدفون ہے اور ساتھ ساتھ اولیاء اللہ بھی بہت تعداد میں یہاں دفن کیے گئے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں کھجوروں کے بہت سارے باغات ہیں، جن میں سے سب سے مشہور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ مدینہ کی کھجوروں میں سب سے زیادہ مشہور عجوا اور عنبر ہیں۔ اس کے علاوہ مبروم، سکری، ربیہ اور بہت ساری اور بھی اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ بدر کا میدان ہے جہاں پر عالم اسلام کی پہلی جو ہے وہ عظیم الشان جنگ لڑی گئی، جس میں اللہ پاک کی نصرت سے فرشتے آئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح سے کفار مکہ کے دل میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ یہ وہ مقام ہے، اور یہ ساتھ میں مسجد عریش ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اور یہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا۔ مدینہ المنورہ سے بدر کا فاصلہ تقریباً 152 کلومیٹر ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن کہہ دیں یا گاؤں کہہ دیں، وہ بھی یہاں پہ آباد ہے بدر کے مقام پہ۔ میدان بدر میں یہ ہمارے جو 313 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، تو ان کی جو مزارات مبارک ہیں، قبریں ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جبل ملائکہ ہے، جہاں پہ بدر والے دن، جنگ والے دن، اللہ پاک نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے ملائکہ بھجوائے تھے، فرشتے بھجوائے تھے، اور وہ یہاں پہ اترے تھے، اور یہاں سے پھر وہ مسلمانوں کے لشکر میں ان کے ساتھ مل کے کفار کو انہوں نے نیست و نابود کیا تھا۔ بہت سارا ان کا نقصان ہوا، مارے گئے، اور جو بچے وہ قید میں آ گئے۔ یہ نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ بدر کا ٹاؤن ہے جی، کافی بڑا ہے اس وقت۔ مدینہ منورہ سے بدر کے مقام تک پہنچنے کے لیے لگ بھگ آپ کو 1.5 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے۔ بدر سے نکلنے کے بعد ہماری اگلی منزل آب شفا کا کنواں تھا۔ آب شفا یہاں پہ ہے، جس میں یہاں جب کنواں کھودا گیا تھا، صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی بہت کڑوا ہے، کھارا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں شامل کیا، اس کے بعد سے یہ میٹھا ہو گیا، اور ابھی تک یہ پانی میٹھا ہے۔ یہ وادی جہاں پہ یہ آب شفا ہے یا بیر شفا جسے کہتے ہیں، وہ ہے کنواں، جیسا جو شفا کا کنواں ہے۔ یہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بستی ہے، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، اور ابھی نسبتاً یہاں پہ رش کم ہے۔ ادروائز جو جگہیں اب سعودی گورنمنٹ نے ٹورزم کے حوالے سے ابھی تھوڑی سی بہتر کی ہیں، تو وہاں پہ پھر اس طرح کے جگہ نہیں ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ کنواں ہے، یہ بھی یہاں پہ شاید اس کو بند کر دیا جائے اور پانی کسی اور جگہ پہ پائپ کے ذریعے لے جایا جائے اور وہاں سے لوگوں کو دیا جائے۔ مدینہ منورہ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ابھی بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ اس گھر میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیام کیا ہے۔ بدر جاتے ہوئے راستے میں وادی ورقان آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ
کہ جب کوہ طور پر اللہ پاک نے اپنی تجلی پھینکی تو وہاں سے کچھ ٹکڑے احد پہاڑ کی صورت میں اور کچھ جو ہیں وہ ورکان پہاڑ کی صورت میں یہاں پر آئے۔ ان دونوں پہاڑوں کو جنت کے پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک صدیوں پرانا کنواں بھی ہے جسے بئر روحہ کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑاؤ کیا اور یہاں سے پانی پیا۔ کہا جاتا ہے کہ شام، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، مصر، یہاں جتنے بھی پیغمبر آئے تقریباً 70,000 پیغمبر، تو وہ یہاں سے چلتے ہوئے جب گزر کر مکہ گئے تو یہاں پر پڑاؤ کیا اور یہاں سے پانی پیا۔ بدر سے بئر شفا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گاؤں آتا ہے۔ سڑک کی دونوں اطراف پرانے گھر اب بھی موجود ہیں۔ یہ وہ قبیلہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لایا۔ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بئر شفا موجود ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جو صحابہ کرام نے کھودا تو اس کا پانی کھارا اور کڑوا نکلا۔ انہوں نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو انہوں نے اس میں اپنا لہاب دہن شامل کیا۔ اس کے بعد یہ پانی میٹھا ہے اور اب تک بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مسجد جمعہ آتی ہے، جہاں اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں کھدائی میں یہاں کچھ آثار دریافت ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھال تھا۔ یہ نظر آنے والی جگہ ایک صحابی کی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، اور بعد ازاں ان کے لیے اسی جگہ ایک مسجد بنائی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں پہلی نماز ادا کی۔ مسجد نبوی سے ایک راستہ مسجد غمامہ کے پاس سے ہوتا ہوا مسجد بلال حبشی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ٹریک ہے جہاں پر موٹر سائیکل اور سائیکل بھی رکھے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام اور عمرہ ادا کرنے والے لوگ چند ریال ادا کرنے کے بعد یہ سائیکل یا موٹر سائیکل لے لیں اور اس پر سفر کریں۔ جب تھوڑا سا آگے جائیں تو پانی کے فوارے خوبصورتی کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 310 اور 309 کے پاس مسجد غمامہ واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر
بارش کے لیے دعا مانگی تھی اور فوراً ہی بادلوں نے آپ کو گھیر لیا اور موسلادھار بارش ہوئی۔ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ میں تقریباً ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہے۔ یہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کے ہم عمر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی واقع ہے۔ ان کے ساتھ باقی شہید ہونے والے کئی ایک صحابہ اکرام کے مزارات بھی موجود ہیں۔ احد کے پہاڑ کو بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کہا گیا ہے۔ یوں تو مدینہ منورہ میں بہت سارے کھجوروں کے باغات ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت بلال حبشی سے منسوب عجوا، عنبر، ربیہ اور مبروم یہاں کی کافی مشہور کھجوریں ہیں۔ جنگ خندق کی جگہ پر اب 7 مختلف مساجد بنائی گئی ہیں، جہاں پر مختلف صحابہ اکرام کے خیمے تھے، ان مساجد کو انہی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایک بڑی مسجد جو نئی تعمیر شدہ ہے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی پرانی مساجد بھی موجود ہیں۔ خیبر بھی سعودی عرب کا ایک مشہور اور بڑا شہر ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ تقریباً 173 کلومیٹر ہے اور 2 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ جنگ خیبر بھی اسی جگہ پر لڑی گئی اور یہاں خیبر کا مشہور قلعہ حضرت علی نے فتح کیا۔ خیبر میں رہنے والے لوگوں کے پرانے مکانات اور وہ مشہور قلعہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے ارد گرد خوبصورت باغات ہیں جو کھجوروں سے لدے پدے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ نئے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ۔